لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. محترم حجاج کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ حضرات کے سامنے حج کے 5 ایام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات توجہ سے سنیں، انشاءاللہ حج کی ادائیگی میں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ مفرد بالحج یعنی جو صرف حج کے ارادے سے احرام باندھتا ہے وہ مفرد بالحج، اور قارن یعنی جو حج اور عمرہ دونوں کو ملا کر دونوں کی نیت سے احرام باندھتا ہے، تو ان دونوں حضرات کا احرام تو پہلے سے بندھا ہوا ہے۔ اب یہ حج تمتع کرنے والے جتنے حضرات بھی ہیں اور جو بھی ہیں وہ تمام کے تمام ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ کو مسجد حرام سے یا حدود حرم میں سے کسی بھی جگہ سے احرام باندھیں گے۔ احرام باندھنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہے کہ احرام باندھ لیا، حج کی نیت سے احرام باندھا آپ نے، اور پھر احرام باندھنے کے بعد اللہ سے دعا بھی کی آپ نے کہ اللہ میرے حج کو آسان فرمائیے اور میرے حج کو قبول فرما لیجئے، اور پھر 2 رکعت نماز پڑھا آپ نے، اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ نے تلبیہ پڑھ لیا حج کی نیت سے۔ تلبیہ آپ کو معلوم ہے، ہر حال میں آپ یاد کیجئے، ہر حال میں ہر وقت ہر جگہ آپ کو پڑھنا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ بہت بڑا سوغات ہے، بہت بڑا ہدیہ ہے اللہ کے دربار میں آپ کی جانب سے، کہیں پر اس کے پڑھنے میں سستی کو راہ نہیں دینی چاہیے۔ بہرحال احرام باندھ کے فارغ ہو گئے آپ، تو اب احرام کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی جو آپ کے لیے کرنا جائز تھا اور صحیح تھا، اب احرام باندھنے کے بعد وہ ساری چیزیں آپ کے لیے ممنوع ہو گئیں جو آپ کو وقتاً فوقتاً لوگ بتاتے رہیں گے راستے میں، آپ کے ساتھی، یا آپ پوچھتے رہیں گے جاننے والوں سے۔ تو گویا آج ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہے، احرام باندھا، تمام حجاج کرام ایک ایک کر کے اب یہاں سے نکل گئے منی کے لیے۔ آپ منی جا رہے ہیں، راستے میں جتنا ہو سکے آپ لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے رہیے، ذکر اللہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے رہیے۔ اب یہاں سے آپ منی پہنچ گئے، منی میں آپ کو ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، عصر کی نماز ادا کرنی ہے، اور مغرب کی نماز ادا کرنی ہے، عشاء کی نماز پڑھیں گے آپ، فجر کی نماز ادا کریں گے آپ۔ اب یہ ہے کہ وہاں ان تمام نمازوں کو یا قرآن کی تلاوت کو، ذکر و اذکار کو جاری رکھتے ہوئے اب آپ صبح کو فراغت حاصل کر لیا اپنی تمام ضروریات سے۔ اب آپ کو وہاں سے چلنے کی تیاری کرنی ہے عرفات کے لیے، یہاں تک کہ آپ عرفات کے لیے چل پڑے اور آپ پہنچ گئے عرفات کے میدان میں۔ تو یہ خیال ہر حال میں آپ کو رہنا چاہیے کہ ظہر کی نماز کے بعد سے اور آنے والے صبح صادق سے پہلے تک 1 منٹ کے لیے بھی ہر حاجی کو عرفات کے میدان میں رہنا ہے۔ اگر اس کا اہتمام نہیں ہوا تو پھر اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ تو عرفات میں آپ پہنچے ہیں، ظہر کے بعد سے جتنی زیادہ آپ سے ہو سکے پوری طاقت لگا دیجئے، پوری توجہ مبذول کر دیجئے اللہ کی جانب، اور دل سے جتنی دعائیں ہو سکے آپ سے اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے رو کر گر گرا کر جتنی دعائیں ہوں
آج آپ کی دعاؤں کو دیکھ کر شیطان روتا ہے، بلبلاتا ہے اور چلاتا ہے، اور انشاءاللہ آپ کی دعا کی قبول کا وعدہ ہے۔ جتنا اہتمام سے آپ دعا کریں گے آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ بے شمار انسانوں کی آج کے دن اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ جب آفتاب غروب ہو رہا ہے تو اب آپ نکل رہے ہیں عرفات کے میدان سے مزدلفہ کے لیے۔ ہاں، ایک بات ذہن میں ضرور رکھیے کہ عرفات کے میدان میں جب آپ تھے تو وہاں جو آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی نماز ہی میں اگر امام کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں تو عصر کی نماز بھی ملا کے ایک ساتھ ہی پڑھ لینا ہے۔ ہاں، اگر آپ امام کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں تو اپنے اپنے خیمے میں اپنے اپنے وقت پر ظہر اور عصر کی نماز ہوگی۔ بہرحال اب آپ آفتاب غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کے لیے چل پڑے تو یاد رکھیے ہمیشہ اس بات کو، کچھ لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت ہوا اور راستے ہی میں نیت کر لیتے ہیں اور مغرب کی نماز پڑھتے ہیں۔ نہیں، آج جب آپ مزدلفہ کے لیے چلے آپ چلتے رہیے، مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس کی آپ فکر نہیں کیجئے اور آپ پہنچ جائیے مزدلفہ۔ اب مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز ایک ساتھ ملا کے پڑھیے اپنے ترتیب کے ساتھ۔ اور سنن و نوافل وغیرہ کی جہاں تک بات ہے تو عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد ان سنن و نوافل کو آپ ادا کیجئے۔ پھر آپ مزدلفہ کے اندر رہیے، اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں لگائے رکھیے، کچھ دیر آرام بھی کر لیجئے۔ صبح صادق سے لے کر اور آفتاب کے طلوع ہونے تک مزدلفہ کے اندر رہنا ہر حاجی کو واجب ہے۔ اب آفتاب طلوع ہونے سے ذرا پہلے، آج چونکہ 10ویں تاریخ ہے اور 10ویں ذی الحجہ کو میرے حاجی بھائیوں بہت سارے کام کو انجام دینے ہیں جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ آج آپ آفتاب کے ذرا طلوع ہونے سے پہلے نکل گئے اور پھر منی آ گئے۔ منی آنے کے بعد تھوڑی دیر کچھ آرام کر لیجئے، کچھ ناشتہ پانی سے بھی فراغت حاصل کر لیجئے، اور آج کے دن فراغت کے بعد زوال سے پہلے آپ چل دیجئے اور رمی جمار کیجئے۔ رمی جمار کا مطلب 3 شیطان ہے اور وہ دیوار دی ہوئی ہے، شیطان کی وہ نشانی بنائی ہوئی ہے۔ جب آپ وہاں جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد آج 10ویں تاریخ کو سب سے پہلے وہ جو 3 شیطان ہے اور جس کی علامت بنائی گئی ہے دیوار کی شکل میں، پہلے کو چھوڑ دینا ہے، دوسرے کو چھوڑ دینا ہے، اب وہ جو تیسرا اخیر والی شکل آخری دیوار جو ہوگی بس وہاں پر پہنچ کے اور وہاں رمی کرنا ہے، کنکری مارنا ہے شیطان کو ساتھ۔ کنکری مارنے کے بعد آج صرف آخر شیطان کو مارنا ہے، دعا کر کے وہاں سے نکل جانا ہے اپنی منزل کی طرف۔ اب چونکہ آج 10ویں تاریخ ہے، کنکری شیطان کو مارنے کے بعد دوسرا اہم کام آپ کے ذمے قربانی کرانا ہے۔ قربانی جب آپ نے کرا لیا تو اب آپ کو سر کا حلق کرا لینا ہے، بال مڑوا لینا ہے۔ جب آپ نے بال کو مڑوا لیا تو اب یوں سمجھیے کہ اب آپ کے لیے احرام کھول کر سلا ہوا کپڑا پہننا جائز ہو گیا، اور اب آپ انشاءاللہ تعالی حاجی بھی تقریباً ہو چکے۔ اب آپ کے ذمے جو انتہائی اہم اور ایک ضروری اور فرض کام باقی رہ گیا ہے جس کو طواف زیارت کہتے ہیں، تو اب یہ طواف زیارت 10ویں کو کر لیجئے تو بہت اچھا ہے۔ نہیں ہو سکے، آپ تھک گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں تو 11ویں کو کر سکتے ہیں،
12ویں کو کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے آسانی ہے۔ تو گویا 10ویں تاریخ ان مسائل کے ساتھ، ان عملوں کے ساتھ آپ کی آج مکمل ہو گئی۔ اب یہ 11ویں تاریخ آ گئی آپ کی۔ 11ویں تاریخ کو آپ کو صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ آفتاب کے ڈھلنے کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا ہے۔ پہلے کو کنکری مارا، پھر ذرا ہٹ جائیے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے جس طرح ہو سکے بہتری کے لیے دعا کیجئے۔ پھر دوسرے کے پاس جائیے، دوسرے کو کنکری ماریے، پھر اسی طرح ہٹ جائیے، ہٹ کے دعا کیجئے، دل سے دعا کیجئے، اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لیجئے۔ اور پھر وہاں سے تیسرے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے بڑھ جائیے، اور یاد رکھیے کہ تیسرے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد رکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں سے سیدھے آپ چل پڑیے اور منی پہنچ کے اپنا آرام کیجئے۔ تو گویا 11ویں تاریخ آپ کی ہو گئی۔ اب یہ 12ویں تاریخ آپ کی آ گئی۔ 12ویں تاریخ کو بھی آپ کو ٹھیک اسی طرح سارے کام انجام دینا ہے کنکری کے معاملے میں، کنکری مارنے کے معاملے میں جو آپ نے 11ویں کو انجام دیا ہے، یعنی پہلے شیطان کو کنکری ماریے، دعا کیجئے، دوسرے شیطان کو کنکری ماریے، دعا کیجئے، تیسرے شیطان کو کنکری ماریے، دعا کیے بغیر وہاں سے چل پڑیے۔ تو گویا یہ آج 12ویں تاریخ ہے۔ 12ویں تاریخ کی اس طرح تکمیل آپ نے کر لی۔ لیکن یاد رکھیے، اگر 12ویں تاریخ کو آپ نے غروب آفتاب سے پہلے کنکری نہیں مارا تو منی سے نکلنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو منی ہی کے اندر رک جانا ہے، اور 13ویں تاریخ کو زوال سے پہلے کنکری مار کر تینوں شیطان کو پھر آپ مکہ آ سکتے ہیں۔ اور اس طرح گویا کہ آپ کا حج الحمدللہ کہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ترتیب کے ساتھ حج کرنے کی توفیق دے اور سب کے حج کو قبول فرمائے۔ آپ کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔